فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے پارہ 30 سورہ فجر میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہے اس کی اسلام میں خاص اہمیت ہے، اس کا خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ اس لیے بھی برکت والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ حج جیسے ایک اہم رکن کے ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے کے 10 دن ہیں اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں جو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ملتا۔ تو اس سے ذی الحجہ کے جو پہلے کے 10 دن ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو، یعنی جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اور ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں اور اس مہینے کے 10 دنوں میں، شروع کے 10 دنوں میں کچھ خاص کام کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام جو میں نے ابھی بتایا اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، یعنی جتنا ہو سکے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، یعنی آج 2020 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جولائی 23 سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج سے لے کر 10 دن تک جتنا زیادہ ہو سکے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا کام ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے ان 10 دنوں میں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام ان 10 دنوں میں تہجد کا اہتمام کرنا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان 10 دنوں میں خوب اپنی دعائیں مانگنا ہے اور اپنی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے ان شروع کے 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی ان 10 دنوں میں اسپیشلی ایک روزہ ہے، وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ حدیث میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے، یعنی عرفے کے دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی عرفے کے دن، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہے، اگر کوئی انسان وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو ایک کام ہم لوگوں کو یہ بھی کرنا ہے۔ اور چھٹا کام وہ یہ ہے کہ عید سے ایک دن پہلے سے لے کر، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ اب یہ میں نے عربی تاریخ آپ کو بتائی، انگریزی تاریخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ
کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ 2020 کے حساب سے 2020 کے حساب سے 31 جولائی فجر نماز کے بعد سے لے کر 4 اگست 4 کی عصر کی نماز تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، مرد ہوں تو آواز سے اور عورتیں ہوں تو آہستہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے۔ اور 7واں کام جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا ہے ان 10 دنوں میں۔ ویسے تو ہر وقت بھی گناہوں سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اسپیشلی ان 10 دنوں میں گناہوں سے زیادہ جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اور 8واں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یعنی عید کا چاند دیکھنے تک جو لوگ قربانی دینے والے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہتر ہے، یعنی جو قربانی دینے والے ہیں انہوں 2020 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 23 جولائی سے لے کر 1 اگست تک، یعنی عید کے دن تک، عید کا چاند دیکھنے تک اگر بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑھ گئے ہیں اور کسی کے بال زیادہ بڑھ گئے ہیں، اگر وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ تو یہ کچھ خاص کام ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کرنے کے، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو آفر ہے، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہمیں مل رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں کورونا کے، اس وقت تو ہم لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو سارے عالم سے ختم فرما دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ سب ان باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔